السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کے سلسلے میں خاکسار آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ الرعد کے رکوع نمبر 2 کی تلاوت کے ساتھ حاضر ہے۔ انشاءاللہ تلاوت کے بعد ہم قواعد بھی پڑھیں گے۔ اب ہم سنتے ہیں سورۃ الرعد کے رکوع نمبر 2 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغیب والشہادة الکبیر المتعال، سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله، وهو شديد المحال۔
له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما
النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ ناظرین کرام، اب تک ہم سورۃ الرعد کے رکوع نمبر 2 کی تلاوت سن رہے تھے۔ اب ہم حسب سابق چند قواعد پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اللہ لفظ اللہ کے تعلق سے ہم گزشتہ کلاسز میں کئی مرتبہ یہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کا جو لام ہے وہ پر بھی پڑھا جاتا ہے۔ اس کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ اس سے قبل جو حرف ہے اس پر زبر یا پیش آنا یہ شرط ہے۔ اب دیکھیں اس سے قبل جو حرف الف ہے تو اس پر زبر ہے، تو اب یہاں اللہ کا جو لام ہے وہ پر پڑھا جائے گا۔ یعلم ما تحمل، تا باریک پڑھیں گے، کلو میں کاف کو بھی باریک پڑھیں گے۔ انثا، نون ساکن کا یہاں اخفا ہوگا۔ اخفا یعنی نون ساکن اور تنوین کو ان کی جو مکمل آواز ہے اس کی ادائیگی نہیں کی جاتی، بلکہ کہیں نہ کہیں آواز کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اخفا۔ اور اخفا ہوتا کب ہے؟ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی اور حروف یرملونا میں سے کوئی حرف نہیں آتا، اس وقت نون ساکن کا اخفا ہوتا ہے۔ اب یہاں اخفا نون ساکن کی جو آواز ہے اس کو پوشیدہ رکھتے ہوئے اور ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ یہاں اخفا کریں گے۔ آگے وما تغیظ، تا کو باریک پڑھیں گے، اور غین اور ضاد یہ دونوں حروف پر میں سے ہیں، تو اس وجہ سے دونوں کو یہاں گول پڑھیں گے۔ اس کے بعد الارحام، را ساکن جو ہے یہاں گول پڑھا جائے گا۔ قاعدہ یہ ہے اس کے گول پڑھنے کا کہ را ساکن سے قبل جو حرف ہوتا ہے اس پر اگر زبر اور پیش آتا ہے اس صورت میں را ساکن کو گول پڑھیں گے۔ اس کے بعد وما تزداد، تا کو باریک پڑھیں گے اور زا کو سخت آواز میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد علامت وقف تا آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے آخری جو متحرک حرف ہے قاعدہ وقف کے مطابق اس کو ساکن کرتے ہیں۔ اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے قبل جو دال کے ساتھ الف ہے جو حرف مد ہے اس کو عموماً ایک ہی الف کے برابر کھینچتے ہیں، لیکن اس آخری متحرک حرف کو ساکن کرنے کی وجہ سے مد عارض جو ٹیمپرری مد ہے، عارضی جو مد ہے اس کا قاعدہ یہاں لاگو ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایک الف کی بجائے اس کو مزید کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کے بعد وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ، یہاں حمزہ پر جو تنوین ہے اس کا یہاں اظہار ہوگا، یعنی تنوین کی مکمل آواز کی ادائیگی یہاں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے اس کے بعد حروف حلقی میں سے ایک حرف عین آیا ہے، اگر یہاں عین کی بجائے یا حروف حلقی کی بجائے کوئی اور حرف ہوتا تو یہاں اظہار نہیں ہوتا۔ تو قاعدے کے مطابق نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے تو اظہار ہوگا، یہاں صرف اظہار ہی ہوگا، غنہ کی آواز ہرگز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد عندہ میں نون ساکن کا یہاں اخفا ہوگا، پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے۔ اخفا یہاں جو پہلے کے حصے میں انثا میں جو قواعد ہیں سیم یہاں پہ بھی
ہو بہو وہی قواعد لاگو ہوں گے۔ ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ادا ہوگی۔ اس کے بعد نون کی جو مکمل آواز ہے اس کی ادائیگی نہیں ہوگی، آواز پوشیدہ رہے گی۔ اس کے بعد بمقدار، قاف حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے جس کی وجہ سے اس کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے۔ قلقلہ کی صفت کا مطلب ہے کہ ایک قلقلہ کی صفت جب میں کہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ آواز کے ٹکرا کر واپس آنا۔ اب قاف پر جزم ہے جو حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے یہ، جب بھی حروف قلقلہ جزم کی حالت میں ہوتے ہیں تو قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس لیے یہاں پہ اس کو پڑھیں گے بمقدار۔ آخر پر علامت وقف آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے جو آخری متحرک حرف ہے را، اس کو ساکن کر دیا۔ اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے قبل جو حرف مد الف ہے یہاں پہ مد عارض کے قاعدہ لاگو ہونے کی وجہ سے مزید اس کو کھینچ کر پڑھیں گے مد عارض کے قاعدہ کی وجہ سے۔ تو ناظرین کرام، آج کی کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔